हेलो व्यूवर्स, आप सभी के प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कहानियों के मौसम यूट्यूब चैनल को पसंद किया, उसके व्यूज बढ़ाए, शेयर किया, लाइक किया, सब्सक्राइब किया। इन सब के लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। आप सोचते होंगे ये आवाज आखिर है किसकी, कौन हमसे मुखातिब है, बात कर रहा है। तो बताऊंगी, मैं अपना नेम भी बताऊंगी, लेकिन मैं चाहती हूँ उससे पहले आप लोगों के व्यूज मुझे मिले। और जो मेरा एक स्ट्रगल था अपनी पोजीशन को लेकर के एज अ राइटर, वो स्ट्रगल मुझे महसूस हो कि अब आप लोगों से रूबरू होने के बाद वो स्ट्रगल खत्म हुआ है और ये स्ट्रगल अचीवमेंट में बदल रहा है। उम्मीद करती हूँ कि आपको सारे एपिसोड पसंद आ रहे होंगे। स्टोरी दूसरी है ये इस चैनल पे, जिसका नाम है आधी मोहब्बत। सेकेंड लास्ट एपिसोड इसका मैं रिलीज करने जा रही हूँ, आपको सुनाने जा रही हूँ। और प्लीज बने रहें चैनल के साथ, आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आएगी। और इस स्टोरी में को सुनिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज प्लीज प्लीज। अपना प्यार अपने व्यूज के थ्रू देते रहें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक रीच बढ़ाएं। मुझे खुशी होगी जो स्टोरीज मैं पब्लिश नहीं करा पाई किसी वजह से प्रिंट मीडिया में, सोशल मीडिया में, वो सराही जाएं, मुझे अच्छा लगेगा। तो स्टोरी का जो सेकेंड लास्ट एपिसोड है, एक्चुअल में ये है एपिसोड 4th। इसको मैं आप सबके सामने पेश करने जा रही हूँ, आप सबको सुनाने जा रही हूँ। उम्मीद करती हूँ ये एपिसोड भी आपको बहुत पसंद आएगा। तो ये जो स्टोरी है ये माधव और रानी की है। अब जिसमें एपिसोड 3 में एक और कैरेक्टर जिसका नाम शिराज है, उसकी एंट्री हो चुकी है। तो आगे देखते हैं स्टोरी में क्या होता है। थोड़ा सा मैं थर्ड एपिसोड से इसको स्टार्ट करने जा रही हूँ। ये कपड़े उसी के लिए हैं, खुदा ने अगर चाहा तो वो घर में जरूर आएगी। तो जो मेड है उसने पूछा कहाँ, मैंने पूछा कहाँ, तो कहने लगे नदी के पनघट पे से वो पानी भर रही थी। तो अब इसका सेकेंड लास्ट जो एपिसोड है वो शुरू होने जा रहा है। मेड कहती है, उनके इतना कहते ही मैं तो खूब हंसी। इस घर की मालकिन और पनघट से पानी भर रही थी। वो हंसते हुए शिराज का कमरा सही करने लगी और रानी अपने हवासों को काबू करते हुए अपने कमरे में आ गई और अलमारी से साड़ियां निकाल के देखने लगी। ये सब मेरे लिए? ये कैसे शख्स है? मुझे एक बार देखा और मुझे अपनी जिंदगी में लाने के ख्वाब देखने लगे, जबकि मुझे पाने की कभी कोशिश नहीं की। और जब मैं इत्तेफाकन इनके पास आ गई, तब भी इन्होंने अपनी एक भी ख्वाहिश नहीं जाहिर की। और ऊपर से आज मुझसे वादा करके गए हैं कि मैं आज तुम्हारे माधव को ढूंढ कर ही लेकर आऊंगा, लौटूंगा। वो काफी देर तक शिराज के बारे में सोचती रही और फिर लॉन में आकर पेड़ पौधों को देखने लगी। शाम काफी हो चुकी थी। सारा दिन वो बेचैन रही थी और शिराज के बारे में सोच रही थी। रात के 8 बज रहे थे। शिराज 7:30 बजे तक आ ही जाते थे, लेकिन आज 8 बज गए थे और वो नहीं आए थे। वो डाइनिंग रूम में खाना लगवा के चेयर पे बैठ गई थी और शिराज का इंतजार करने लगी थी। आसमान में आज भी काले काले बादल थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी, जो कभी भी तेज हो सकती थी। बारिश से उसे बहुत डर लगने लगा था। वो बेचैनी से बार बार घड़ी देख रही थी और कभी खिड़की से गेट की तरफ, लेकिन शिराज का कुछ पता नहीं था। जाने कब उसकी आंख नींद से बोझिल होने लगी और उसका सर खुद ब खुद टेबल से टिक गया और नींद ने उसे अपने आगोश में ले लिया। अरे रानी, तुम यहाँ पे सो रही हो? उसके कानों में शिराज की आवाज पड़ी और कंधों पे नन्ही नन्ही पानी की बूंदें। तो वो हड़बड़ा के खड़ी हो गई। "अ, आप आप कब आए?" उसने अपनी नींद से बोझिल पलकों को उठाया। "अरे आप तो भीग गए हैं, आप चेंज कर लीजिए, मैं खाना गर्म करती हूँ।" "तुमने खा लिया?" शिराज ने उससे पूछा। "अभी नहीं," कहकर वो डिशेज उठाकर किचन की तरफ चली गई और शिराज वॉशरूम। "आज आप इतने लेट कैसे हो गए?" वो प्लेट में खाना निकालते हुए बोली। "कुछ नहीं, बस ऑफिस में काम ज्यादा था।" "तुम भी तो खाओ।" "नहीं, मुझे भूख नहीं, आप खा लीजिए।" शिराज ने फिर दोबारा उससे खाने के लिए नहीं कहा और थोड़ा सा खाना खाकर खुद भी उठ गया और वो बर्तन समेटने लगी। अभी वो अपने कमरे में बैठी ही थी कि शिराज उसके कमरे में आ गया। "रानी,
میں تم سے کچھ کہنے آیا ہوں، لیکن میری ہمت جواب دے رہی ہے۔ کہیے، رانی نے مختصر سا جواب دیا۔ مجھے بہت افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ میں تمہارے مادھو کو تم سے نہیں ملا پایا۔ دیکھو رانی، زندہ رہنے کے لیے انسان تمام بہانے ڈھونڈ لیتا ہے۔ محبت زندگی ہوتی ہے، لیکن کبھی کبھی محبت انسان کو ملا نہیں پاتی ہے۔ تب اگر انسان ان لوگوں کو محبت دے دے جو محبت کے ایک بوند کے پیاسے ہیں، تو انسان کو زندہ رہنے کے بہانے مل جاتے ہیں۔ تم سمجھ رہی ہو نا رانی؟ رانی، میں نے بہت کوشش کی تمہارے مادھو کو تمہارے پاس پہنچانے کی، لیکن مادھو دشمنوں کے ہاتھوں پڑ کر مارا گیا۔ رانی، آئی ایم سو سوری، میں کچھ نہیں کر پایا، شیراز افسوس کے ساتھ کہہ کر کمرے سے چلا گیا، اور وہ تھکی تھکی سی بیڈ پہ بیٹھ گئی۔ باہر وحشتناک بارش ہو رہی تھی، اس کے بھی دل میں ڈھیروں طوفان مچل رہے تھے، لیکن آنکھوں کی بارش تھمی ہوئی تھی۔ شاید اس نے بھی زندہ رہنے کے لیے ایک بہانہ ڈھونڈ لیا تھا اور پچھلی زندگی کی کتاب کو جلا کر راکھ میں تبدیل کر دیا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو کافی اجالا پھیل چکا تھا۔ وہ بات لے کے نیچے آئی تو شیراز اداس چہرے کے ساتھ ناشتے کی ٹیبل پہ تھا۔ وہ کچن سے ناشتے کی ٹرے لے کے آئی اور اس کے سامنے بیٹھ کے چائے بنانے لگی۔ شیراز نے اس کی طرف ایک بار بھی نہیں دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ ناشتہ کیجیے نا، وہ مسکرا کر شیراز کے آگے ہاتھ ہلا کر بولی۔ آ کچھ نہیں، شیراز چونک کر بولا، اور اس کے اس طرح سے چونکنے پر وہ کھلکھلا کے ہنسی۔ اس کی ہنسی کی کھنک روم میں گونج گئی اور شیراز اسے تعجب سے بھری نگاہوں سے دیکھنے لگا۔ اتنے دنوں سے وہ اس گھر میں آئی تھی، لیکن آج پہلی بار وہ کھلکھلا کے ہنسی تھی۔ اس کی اسی ہنسی میں تو شیراز پہلی بار میں ہی کہیں کھو گیا تھا۔ ارے، پھر جانے کیا سوچنے لگے آپ؟ آفس کا ٹائم ہو رہا ہے، جلدی سے ناشتہ کیجیے، وہ چائے کا کپ اس کی طرف بڑھاتی ہوئی بولی۔ شیراز، میں نے بھی زندہ رہنے کے بہانے ڈھونڈ لیے، ان لوگوں کو محبت دے کر جو محبت کی ایک بوند کے پیاسے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ جلدی جلدی سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اپنے کمرے میں آ گئی، اور شیراز اسے دیکھتا رہ گیا۔ پھر وہ آفس آ گیا۔ آفس سے پورے ٹائم اس کے دل دماغ میں رانی ہی چھائی رہی۔ کاش رانی، میں تمہارے مادھو کو تم تک پہنچا پاتا۔ شیراز نے ایک ٹھنڈی سانس لے کے سوچا اور فائل بند کر کے آفس سے باہر آ گیا۔ گھر آیا تو کھانے کی ٹیبل پہ رانی اس کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ فریش ہو کر وہ بھی کھانا کھانے لگا۔ شیراز، میں سوچ رہی تھی ہم لوگ اس طرح سے کب تک رہیں گے؟ ہم لوگوں کو شادی کر دینی چاہیے۔ کیا؟ شیراز نے چونک کر رانی کی طرف دیکھا۔ ہاں شیراز، میں اپنا مذہب اور تمہارے مذہب ان دونوں کو دیوار نہیں سمجھتی۔ مجھے لگتا ہے ہمیں اب ایک دوسرے کا ساتھ نبھانا چاہیے اور ہمیں شادی کر لینی چاہیے۔ اور شیراز اسے بس دیکھتا ہی رہ گیا۔ پھر اس کے منہ سے بس اتنا نکلا، ہاں، میں ایک انسان ہوں اور تم بھی ایک انسان ہو، ہمارے بیچ مذہب کی دیوار آڑے نہیں آئے گی۔ میں کل ہی شادی کی تیاریاں کرواتا ہوں۔ شیراز اتنا کہہ کر اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ پھر دوسرے دن ہی ایک سادے سے فنکشن میں ان لوگوں کی شادی ہو گئی۔ رانی شیراز کی نظر میں پہلے سے ہی رانی تھی، اور اب وہ رانی شیراز بن گئی۔ تم نے ایسا کر کے میرے اوپر بہت بڑا احسان کیا ہے رانی، پتہ نہیں میں اس احسان کا بدلہ کیسے چکا پاؤں گا۔ پتہ نہیں شیراز، ہم دونوں میں سے کس نے ایک دوسرے پہ احسان کیا ہے؟ شاید ہم دونوں نے، یا پھر شاید اوپر والے نے ہم دونوں پر، رانی نے کہا۔ شادی کو ایک ہفتہ ہو گیا تھا۔ رانی شیراز کے ساتھ بہت خوش تھی، شاید اسے زندگی کی ساری خوشیاں مل گئی تھی۔ شیراز بھی ہر وقت اس کے گن گاتا رہتا تھا۔ اس نے شیراز کو اتنا خوش پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ ڈیئر ویورز، اسی کے ساتھ اسٹوری کا سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ پورا ہوتا ہے، اور امید کرتی ہوں کہ آپ بے صبری سے اس اسٹوری کے لاسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں گے۔ اسٹوری کے جو فرسٹ اور سیکنڈ ایپیسوڈ تھا اس میں آپ نے ٹریجڈی کو ایکسپیرینس کیا، اس کو سنا۔ ایک ٹریجڈی کے بعد میں کچھ اچھے مومنٹس آئے جہاں پر اسٹوری اسموتھ ہو گئی، جو ایک نئے کیریکٹر کی انٹری کے ساتھ ساتھ
ایک اسموتھ اسٹوری چل رہی ہے، لیکن آپ بچا ہے صرف ایک لاسٹ ایپیسوڈ، اور اس لاسٹ ایپیسوڈ میں کیا کیا ہونے والا ہے یہ تو آپ جب اسٹوری کو سنیں گے تبھی جانیں گے۔ بہت کچھ ہے چونکانے والا اور بہت کچھ ہے بتانے والا، تو امید کرتی ہوں کہ آپ بے صبری سے اس اسٹوری کے لاسٹ ایپیسوڈ کا انتظار کریں گے۔ تھوڑی سی ایک چھوٹی سی شکایت ہے اور شکوہ بھی ہے، اور یہ شکوہ کرنے کا میں حق رکھتی ہوں، پورے حق کے ساتھ اس شکوے کو آپ سے بیان کر رہی ہوں کہ ویوز تو بہت ہیں آپ کے، شیئرز بھی ہیں، لیکن شاید ابھی کہیں نہ کہیں کچھ کمی اس جگہ پہ رہ رہی ہے جہاں پر مجھے لگتا ہے کہ اگر وہ فلفل ہو جائے تو جو یہ اسٹوری جو میں نے کبھی کسی زمانے میں اب سے 25 ایئرس بیفور لکھی تھی، وہ اس کو اس کا صحیح مقام مل جائے گا۔ تو مجھے نہیں پتا کہ اب بھی آپ لوگ کتنا اسٹوریز کو اور کس وقت سنتے ہیں۔ اگر آپ کومنٹس کے تھرو مجھے بتائیں گے اور اپنے ویوز کو کومنٹس کے تھرو مجھے رکھیں گے کہ آپ کو اسٹوری کیسی لگ رہی ہے، تو شاید میں کچھ اور بہتر آپ کو دے پاؤں۔ تو اپنے ریویوز پلیز کومنٹ میں ضرور 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 دیں، اس کا مجھے انتظار رہے گا۔ اور جو میں نے حقداری سے ایک شکوہ کیا ہے اس کو آپ آپ اس کو میں کیا ہی بتاؤں، اس شکوے کو آپ دور کرنے کی کوشش کریں گے، اور میں کیا ہی کہہ سکتی ہوں۔ نام کیا ہے میرا اس اسٹوری کے لاسٹ ایپیسوڈ میں ضرور بتاؤں گی، اور پھر جب نیکسٹ اسٹوریز آئیں گی تو کوشش کروں گی کہ ان اسٹوریز میں میں اپنا نیم بھی مینشن کروں، کیونکہ رائٹر کے لیے اس کی اسٹوریز ہی سب کچھ ہوتی ہے، جس طرح سے پیرنٹس کے لیے اس کی اولاد، اور وہ اپنی اولاد کے نام کے آگے اپنا نیم کئی بار لگاتا ہے۔ تو میں بھی سوچوں گی کہ اسٹوریز میں تھم نیل کے ساتھ اپنا نیم ضرور مینشن کروں یا نہ کروں، اگر آپ اپنے ریویوز سے بتا دیں تو مجھے اور اچھا لگے گا۔ ملتے ہیں اس اسٹوری کے سیکنڈ لاسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے تھینک یو ویری مچ، گڈ بائے۔